بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو یہ نمبر آپ کی خدمت میں ڈسپلے کر دیا گیا ہے. براہ کرم اس پر شارٹ وائس میسیج ہمیں ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے. ہم یوٹیوب پر آپ کی خدمت میں جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے. ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اور آپ فرسٹ ٹائم ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو براہ کرم اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن الاؤ کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ خوبصورت پیغامات آپ تک ہر روز پہلے سے پہلے اور جتنی جلدی ہو سکے پہنچتے رہیں. یوٹیوب بہت پرومپٹ ہے اس سلسلے میں. میں جب واٹس ایپ پر کام کیا کرتا تھا، واٹس ایپ پر ہزاروں میسیجز میں نے بنائے ہیں، وائس میسیجز، تو ہر ایک فرد کو باقاعدہ طور پر مجھے بھیجنا پڑتا تھا. لیکن اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے اور بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیں گے تو یہ کام بہت آسانی سے یوٹیوب خود کرتا ہے. جیسے ہی میں یوٹیوب پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گی. لاکھوں کے پاس ایک سیکنڈ میں یوں پہنچ جاتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے. اور آپ اگر اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہو، جوائن ممبرشپ کے دروازے گوگل نے کھول دیے ہیں. آپ ایٹ لیسٹ میری خواہش ہے کہ آپ ہمارے چینل کے وی آئی پی ممبر ہوں یا پریمیم سپورٹر ہوں. لیکن اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم فیملی ممبرشپ تو ضرور اختیار کر لیجئے. اور اگر آپ اپ گریڈ کرنا چاہتے ہو اپنی ممبرشپ کو تب بھی ہم آپ کے مشکور ہوں گے. آج عشاء کی نماز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام نجمہ فاطمہ ہے. نجمہ فاطمہ صاحبہ، میں انڈیا سے ہوں. بہت اچھا. جناب محمد عاقل صاحب، جی محترمہ، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا چینل بنایا ہے جس سے ہم جیسے لوگوں کو جو بھی سوال کی پریشانی ہو اس کے سوال کے جواب آسانیوں سے مل جاتے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس چینل کو اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ شاد اور آباد رکھے. اللہ اکبر، آمین یا رب. آپ کو میرا سوال ہے کہ لوگ ہندوستان میں کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز جتنی دیر سے پڑھی جائے اتنا زیادہ ثواب ہے. تو یہ کہاں تک کی بہتر ہے کہ ہم لوگ کو دیر سے پڑھنا چاہیے؟ یہ قرآن و سنت کے مطابق بات ہے یا ایسی من گڑھت بات ہے؟ دوسری بات، وتر کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس طریقے سے پڑھنا چاہیے یا ہندوستان اور سعودی عرب کے حساب سے پڑھنا چاہیے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہاں پہ مغرب کی نماز کی ہی طرح پڑھی جاتی ہے یا سعودی عرب کی نماز کی طرح پڑھنا چاہیے؟ اللہ اکبر. اس میں بہت زیادہ فرق ہے اور لوگ طرح طرح کی دلیلیں دینے لگتے ہیں کہ یہاں کے علماء نے وہاں کے علماء نے اس طرح بتایا، دیوبند کے علماء ایسے بتاتے ہیں، یہاں کے علماء ایسے بتاتے ہیں. اس لیے آپ اپنی بات کو مت زور دیں. نماز پڑھنے کا طریقہ جو یہاں کے علماء بتاتے ہیں اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے. تو یہاں کے علماء لوگ تو صرف اسی مغرب کی طرح ہی پڑھاتے ہیں، بس بیچ میں اللہ اکبر رفعتین کرتے ہیں اور تو تحیات سے ہی پڑھتے ہیں. تو پلیز اس کے اوپر ذرا سے صاف واضح کر کے بات بتائیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کا ہی عمل کرنا چاہیے، یہ ہندوستان یا پاکستان یا سعودی عرب کی طرح پڑھنا چاہیے. السلام علیکم. بہت خوبصورت سوال ہے. سماحت الشیخ مفتی مملکت سعودی عرب عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی آواز آپ کی خدمت میں سناؤں گا. لیکن شیخ عبدالعزیز بن باز سے میں نے جب پوچھا، کیونکہ میں بھی اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتا تھا جیسے آپ نے ذکر کیا ہے مغرب کی مشابہت وطر کے سلسلے میں، اور یہاں آیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 1 رکعت وطر کی نماز بھی ہوتی ہے. اللہ، میں تو حیران تھا. میں نے جب میں حرم میں داخل ہوا
آپ یقین کیجئے امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا. کیوں؟ مولانا مکی نے بھی مجھے روک دیا تھا کہ آپ ان کے پیچھے وطر کی نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے مذہب میں، دیوبندی مذہب میں یا حنفی مذہب میں 1 رکعت وطر کی نماز نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وطر بھی پڑھا کرتے تھے، 3 رکعت وطر بھی پڑھا کرتے تھے، 5 رکعت. میں بائی دا وے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی 5 رکعت کس طریقے سے وطر کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ لے کر آؤں گا انشاءاللہ تعالی مکمل ویڈیو، کیونکہ بہت سے لوگوں نے 5 رکعت تو پڑھنی دیکھی نہیں، سیکھی ہی نہیں ہے. تو زندگی میں کم از کم 1-2 مرتبہ آپ کو موقع مل جائے گا 5 رکعت نماز کس طریقے سے پڑھی جائے گی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا باذن اللہ تعالی. البتہ 3 رکعت مغرب کی مشابہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہاں ویڈیو بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، یہ بھی آپ تفصیل سے دیکھ لیجئے. شیخ ابن باز نے بھی اس پر فتویٰ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب اور ہندوستان، پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا اس جھنگٹ اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے ہمیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت بھی پڑھتے تھے، یہ نماز کا صحیح طریقہ ہے وطر کا، اور 5 بھی پڑھا کرتے تھے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن وہ جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ مغرب کی طریقے سے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کر رکوع سے پہلے جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے اور پھر رکوع میں جایا جاتا ہے، اس کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. شیخ ابن باز نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ درست یہ ہے کہ اگر آپ 3 رکعت پڑھتی ہیں تو یا تو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر لیں، یا پھر 3 رکعت پڑھیں، 1 2 3 اس طریقے سے بغیر تشہد کے، اور پھر آپ تیسری رکعت میں سلام پھیر لیں. دعائے قنوت اگر آپ پڑھنا چاہیں تو دعائے قنوت تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، رکوع کے بعد بھی، لیکن اس میں وہ تکبیر کہہ کر ہاتھوں کا اٹھانا دراصل یہ رفع دین ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں رفع دین کی حدیث کثرت سے پائی جاتی ہیں، صحیح حدیث کی تمام کتابوں میں ہیں. جب آپ رکوع میں جاتی ہیں، رکوع سے اٹھتی ہیں اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت مغرب میں، تو یہ یا عشاء میں یا ظہر اور عصر میں، تو یہ 2 رکعت کے بعد جب آپ کھڑی ہوں رکوع سے، سجدے سے، تشہد سے جب آپ کھڑی ہوتی ہیں تو اس وقت آپ رفع دین کریں. تو یہ رفع دین کرنا مسنون ہے. وطر میں جو رفع دین کیا جاتا ہے ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں، وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اب جو آپ پوچھ رہی ہیں مین سوال آپ کا تھا عشاء کی نماز کے بارے میں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. انه يستحب تاخير وقت صلاه العشاء للرجال. یہ جس طریقے سے آپ بہن ہے ہماری، اسی طریقے سے خاتون نے شیخ ابن باز سے پوچھا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں انہیں عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. هل يجوز ذلك للنساء؟ کیا یہ جائز ہے عورتوں کے لیے بھی؟ عورتیں بھی تاخیر سے عشاء کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد فنعم مستحب للرجال والنساء. فنعم مستحب للرجال والنساء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مستحب عمل ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی عشاء کو تاخیر سے پڑھنا. تأخير صلاة العشاء. تاخیر صلاة العشاء یہ مستحب عمل ہے. لأنه عليه الصلاة والسلام لما أخرها ذات ليلة، اس رات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کرنے میں تاخیر فرمائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہی اس کا وقت ہے. یہ منتصف اللیل آپ علیہ السلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر امت پر مشقت نہ ہو اور یہ دشواری سے نہ گزریں تو اس کو تاخیر سے پڑھنا ہی یہ اس میں فضیلت ہے. اگر اس تاخیر میں مشقت اور پریشانی نہ ہو تو افضل ہے. ولو كان أهل قرية أو جماعة في السفر أخروها لأنه أرفقوا بهم إلى ثلث الليل فلا بأس بذلك بل هو أفضل. نصف اللیل ہے اس تک اس کا وقت ہے. اور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر گاؤں والے یا محلے والے یا سفر والے اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ہم اس کو آخری وقت میں پڑھیں گے یا جو اس کا وقت ہے اس وقت پڑھیں گے تو یہ افضل ترین عمل ہے.
لكن لا يجوز تأخيرها بعد نصف الليل. لا يجوز تأخيرها لیکن لا يجوز تأخيرها لیکن اس کو بعد منتصف اللیل سے زیادہ تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے. نصف الليل من وقت العشاء يتحدد آخره نصف الليل. وقت العشاء شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کا جو وقت ہے لاسٹ اس کو جو پڑھنے کا وقت ہے وہ نصف اللیل ہے، آدھی رات گزر جانے پر. الاختیاری نصف الليل كما في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء الى نصف الليل. نصف اللیل جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء کی نماز کے بارے میں کا وقت کا پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نصف اللیل. اما اذا كان تاخيرها قد يشق على بعض الناس فان المشروع تعجيلها. پھر اگر مشقت کسی محلے والوں اگر مشقت سے دوچار ہو رہا ہے تو اسے پھر اس پہلے وقت میں پڑھ لینی چاہیے. ولهذا قال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم العشاء اذا رآه اجتماع عجل واذا رأى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر یہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ جمع ہو جاتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً پڑھ لیا کرتے تھے، اور اگر کوئی جمع نہیں ہوتا تو پھر تاخیر سے پڑھا کرتے تھے. وقال ابو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابو بكر رضي الله عنه كان النبي يستحب ان يؤخر من العشاء. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کیا کرتے تھے کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھی جائے. علیہ الصلوۃ والسلام. فالخلاصہ ان تاخیرها افضل اذا تيسر ذلك بدون مشقه. بغیر مشقت کے بغیر پریشانی کے اگر تاخیر سے پڑھی جائے تو شیخ فرما رہے ہیں یہ افضل ہے، عورتوں کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عورت بھی تاخیر سے پڑھ سکتی ہے، مرد بھی تاخیر سے پڑھ سکتے ہیں، اور منتصف اللیل یا جو نصف رات کا حصہ ختم ہونے سے پہلے اس کو پڑھنا افضل عمل ہے. اور تاخیر کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مستحب بات تھی، یہ پسند فرمایا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وتر کی نمازوں کو ہمارے یہاں خاص طور پر صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اگر مغرب کی طرح سے وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو کم از کم آج کے بعد کوشش یہ کریں کہ مغرب کی طرح سے نماز وتر کی نہ پڑھیں، بلکہ 2 رکعت پڑھیں، سلام پھیر لیں، اور پھر 1 رکعت پڑھیں اور پھر سلام پھیر لیں. یہ اس طریقے سے 3 رکعت ہو جائے گی. یا پھر پہلی رکعت پڑھیں، دوسری رکعت پڑھیں، تیسری رکعت پڑھیں، اور پھر بیٹھ کر تشہد میں سلام پھیر لیں. اس طریقے سے آپ کی تیسری رکعت ہو جائے گی. اور 5 رکعتیں نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی عملی طور پر آپ کی خدمت میں یہاں پیش کروں گا باذن اللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور